بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ DPN TV سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقصہ اصغر۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے ہم سب نیٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر نیٹو کب اور کیوں بنایا گیا، آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین جب ایک فاتح کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا تو اس کی فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر فاتح افواج غالب آ چکی تھیں، جن کا کنٹرول امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے پاس تھا۔ 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے رفتہ رفتہ مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ چونکہ اس زمانے میں روس ایک طاقتور قوم کے طور پر سامنے آ چکا تھا، اس لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے برلن میں کسی بھی قسم کی متوقع محاذرائی سے گریز کرنے کو ترجیح دی۔ یہی وہ وقت تھا جب مذکورہ بالا تین قوتوں سمیت دیگر ممالک سوویت یونین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ 4 اپریل 1949 کو واشنگٹن میں مذکورہ بالا تین ملکوں سمیت 9 ممالک، جن میں کینیڈا، اٹلی، بیلجیم، ناروے، نیدرلینڈ، ڈنمارک، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ شامل تھے۔ انہوں نے ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا جسے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کا نام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ اس گروپ کے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1952 میں ترکی اور یونان اس اتحاد کا حصہ بن گئے، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پھر 1982 میں اسپین اور بعد جاں 1999 میں مشرقی یورپ کے متعدد ممالک ہنگری، جمہوریہ چیک اور پولینڈ شامل ہو گئے۔ نیٹو میں 5ویں توسیع 2004 میں ہوئی، جس میں سابق سوشلسٹ گروپ کے ممالک بھی شامل ہو گئے۔ 2017 میں شامل ہونے والا ملک مونٹینیگرو اور 2020 میں مقدونیہ بھی اس گروپ کا حصہ بن گیا۔ یوں نیٹو 30 یورپی اور شمالی امریکی ممالک پر مشتمل ایک انتہائی اہم اور طاقتور سیاسی اور عسکری اتحاد بن کر سامنے آیا، جو بنیادی طور پر جنگ عظیم دوئم کے بعد کمیونزم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا۔ 3 ممالک بوسنیا، جارجیا اور یوکرین زیر غور کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس کی شق نمبر 5 کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ممبر ملک کو کسی بیرونی طاقت سے خطرہ لاحق ہو تو اسے فوجی اور سیاسی ذرائع سے مل کر حل کیا جائے گا۔ عملی طور پر اس شق پر عمل درآمد ابھی تک صرف ایک مرتبہ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا، لیکن اس اتحاد کے اصول و ضوابط سے قطع نظر اس اتحاد کے تشکیل کی شروعات سوویت یونین کی طاقت اور کمیونزم کو عالمی خطرہ سمجھتے ہوئے کی گئیں۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی طور پر اب یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور کمیونزم کا بھوت بھی دم توڑ چکا ہے تو پھر نیٹو کی موجودگی کا جواز کیا ہے؟ نیٹو اتحاد کا مستقبل۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سے نیٹو مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ 2016 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی صدارتی امیدوار تھے، انہوں نے نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے اسے ناکارہ قرار دیا۔ ایک اور موقع پر ٹرمپ نے یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ امریکہ نیٹو کے دیگر ممالک کے مقابلے میں دفاع پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتا آ رہا ہے، جو کہ مناسب نہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نیٹو کے دفاع پر کل اخراجات کا تقریباً 70% خرچ کرتا ہے۔ 2014 میں تمام ممبران نے اپنے دفاعی اخراجات کو GDP کے 2% تک بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن ابھی تک سوائے چند ممالک کے کوئی بھی ممبر ملک اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اسی طرح آج سے کچھ سال پہلے ایک موقع پر فرانسیسی صدر نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے نزدیک نیٹو دماغی طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیٹو کے مستقبل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے نیٹو کے علم میں لائے بغیر شام سے اپنے فوجیوں کو واپس اپنے بیرکوں میں بھیج دیا،
جس سے نیٹو کی ساکھ کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی فرانسیسی صدر نے بغیر لاؤ لپیٹ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ حملے کی صورت میں نیٹو ممالک ایک دوسرے کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح کچھ سال قبل جب ترکی نے شمالی شام میں مداخلت کی اور افواج کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر یورپی یونین کے 8 ممالک نے ترکی کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس میں قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ ان 28 ممالک میں سے 22 ممالک کا تعلق نیٹو سے تھا، جن میں برطانیہ، فرانس اور اسپین بھی شامل تھے۔ اس سے بھی زیادہ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر اوباما کی مخالفت کے باوجود روس سے S-400 میزائل سسٹم کا معاہدہ کیا۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں اختلافات جو نیٹو ممبران کے درمیان پیدا ہوتے آ رہے ہیں، نیٹو کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ نیٹو کے بارے میں صرف امریکہ، ترکی اور فرانس ہی کے تحفظات نہیں، بلکہ چھوٹے ملکوں کے تحفظات اور شکووں کی فہرست اس سے بھی زیادہ طویل ہے۔